الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد وآل سلام خدائے بزرگ برتن کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس کی رحمتوں کا دسترخوان کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے، اور آج روز جمعہ خدا کی خصوصی رحمت بندوں کے شامل حال ہے، اور بعد از حمد خدا ہمارا لامحدود درود و سلام محمد اور آل محمد کے نام کے جو وجہ تخلیق کائنات اور آج روز جمعہ افضل ترین عمل انسان کے لیے یہی ہے کہ کثرت سے محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجتا چلا جائے۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم انشاءاللہ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ مومنات جن محبتوں سے یہاں تشریف فرمائیں اور بانی اذان جن محبتوں سے اور جس خلوص کے ساتھ فرشادہ کو بچایا ہے انشاءاللہ بیوی اسے قبول فرمائیں، اور آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات پر انشاءاللہ بیوی مہر قبولیت سب کریں۔ اور آغاز ہی ایک روایت سے کرنا چاہوں گی اور پھر وہی مسلسل موضوع گفتگو رہے گا۔ آپ نے بارہا ایک روایت سنی کہ جب ایک مرتبہ جناب یوسف اپنی بادشاہت کے ساتھ پورے جاہ و جلال کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں تو عجب منظر دیکھا، ایک نوجوان ہے، غریب، پھٹے غربت کے عالم میں ہے، پھٹے لباس میں ہے، تو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یوسف آپ کو معلوم ہے یہ جوان کون ہے؟ یوسف کہتے ہیں نہیں مجھے خبر نہیں ہے یہ جوان کون ہے۔ کہا یوسف یہ وہی جوان ہے جس نے بچپن میں گہوارے میں آپ کی سچائی کی گواہی دی تھی۔ جیسے ہی کہا کہ آپ کی سچائی کی گواہی دی تھی یہ وہی بچہ ہے، تو روایت کے الفاظ عجیب ہیں۔ یوسف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جاؤ اپنے خداموں سے کہا اکرام لے کر آؤ تاکہ میں اسے وہ انعام دوں کیونکہ اس نے میری سچائی کی گواہی دی تھی۔ جبرائیل امین ایک مرتبہ مسکرانے لگے۔ یوسف نے سوال کیا کہ اے جبرائیل مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا فرشتے مسکراتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پر، لیکن یہاں ایک خاص وجہ سے جیسے ہی جبرائیل مسکرائے تو ایک مرتبہ یوسف سوال کرتے ہیں
آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ جب دوسرے بندے کی سچائی کی گواہی دیتا ہے تو ایک بندہ دوسرے بندے کو اتنا نوازتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ پروردگار عالم کہ جس کی وحدانیت کی گواہی بندہ روزانہ صبح و شام دیتا ہے، اس بندے کو خدا بند عالم کتنا نوازے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ گواہی سوچیے کہ جب ایک بندہ خدا ایک صحرا میں، ایک بیابان میں، ایک ریگستان میں خنجر تلے کہتا تھا سیدی و مولائی لا معبود سواک، اے خدا، اے سید، اے سردار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس گواہی پر خدا نے حسین کو کیا کیا اختیار دیا ہوگا، یہ ہماری عقلوں سے بالاتر ہے۔ اسی لیے مرزا دبیر نے کہا نقاش نقش کاتب و خط بانیوں بنا، بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین صفت گرد و کیمیا، دنیا و دی حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ درود پڑھ محمد علی محمد۔ مجلس نے کہا تھا آپ مومنات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لاتی جائیے، ایک درود پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ ماشاء اللہ۔ اس گواہی پر خدا نے حسین کو کس کس عظمتوں سے نہیں نوازا ہوگا، اور جن کی سمجھ میں نہیں آیا، نقاش نقش کاتب و خط بانیوں بنا، یعنی شاعر نے ایک ہی الفاظ میں، ایک ہی اشعار میں، ایک ہی بند میں مختلف صفات کا ذکر کیا اور تمام متضاد صفات کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد زمین و آسمان کو سمیٹا اور نتیجہ دیا۔ نقاش نقش کاتب و خط بانیوں بنا، بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد و کیمیا، دنیا و دی حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ مملکت حسین ابن علی کی ہے۔ اور میری گفتگو کا موضوع یہی ایک جملہ ہے، اشہدو۔ اشہدو کی بڑی ایک حسین داستان ہے جسے میں اور آپ روزانہ یقیناً تقریباً اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں، اپنی زیارات میں پیش کرتے ہیں، اور یہ اشہدو کا جملہ مسلسل میں اور آپ جانتے ہیں، آپ ویکلی یا روزانہ جو زیارت پڑھتی ہیں زیارت بارسا، وہ جانتی ہے کہ جب میں اور آپ مولا کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہہ کر زیارت کے مٹ میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ مولا میں گواہی دیتی ہوں۔ گواہی انسان کب دیتا ہے؟ سوال۔ مسلسل میرے ساتھ سفر کیجیے گا، انہی جملوں پر، اسی الفاظ پر، اسی وکیب پر یہ ساری مجلس کا موضوع ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب بھی کوئی زیارت آپ پڑھتی ہے، اور خدا انشاءاللہ مسلسل ہمیں ان زیارات سے منسلک فرمائے، کیونکہ یہ جتنے زیارت نامے ہیں ایک خصوصی خزانہ ہے اہل بیت اطہار کی جانب سے۔ تو ان زیارات کا، تمام زیارات میں آپ دیکھیں گے یہ خاص پیٹرن ہے، کچھ خاص وکیبس ہیں جو آپ کو ہر زیارت میں ملیں گے۔ مثال کے طور پر پیٹرن کیا ہے؟ پہلے حصے میں اور آپ مولا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، اس کے بعد انسان دشمنوں سے برات کرتا ہے کہ مولا میں ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں، اور آپ کے تمام ظالموں پر جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ان سے اظہار بیزاری رکھتا ہے۔ پہلے تولا ہے، پھر تبرہ ہے، لیکن تبرہ میں بھی یہ ضروری ہے کہ جن الفاظوں سے ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں، پھر انسان کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ ان
ایسی چیزوں سے دور رہے کہ جو دشمنان اہل بیت اطہار کی صفات تھی. لہٰذا زیارات کا ایک خاص فلسفہ ہے. اور پھر اگلے حصے میں ہمارے عقائد کا ایک اس کا اقرار لیا جاتا ہے، اور پھر مسلسل انہی زیارات میں پروردگار عالم کی جانب سے اہل بیت اطہار نے مجھے جو آپ کو جو سکھایا ہے وہ ایک عظیم ترین چیز ہے، اور وہ یہ کہ انسان قیامت تک اپنے عقائد کو صحیح طریقے سے رکھے. مثال کے طور پر آپ جانتی ہیں کہ آج ایک بحث چلتی ہے عاشور کے روزے کے حوالے سے. عاشور پہ روزہ ہے نہیں ہے، انسان کیا کرے. لیکن یہ زیارات مجھے اور آپ کو جب سکھائی گئی نا، تو تمام نوجوانوں کے دلوں سے یہ چیز دور ہو جائے کہ یہ دن کیسا دن ہے. انسان روزہ اسی وقت رکھتا ہے کب کہ جب کسی خوشی کا عالم ہوتا ہے. لیکن زیارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے اہل بیت، آپ پر عاشور کا دن عظیم مصیبت کا دن تھا. لہٰذا مسلسل جب میں اور آپ یہ جملے ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے عقائد کا ریوائول ہوتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ کس انداز سے اہل بیت اطہار نے جو ہمیں عقائد دیے ہیں وہ اور ہیں، جو دشمن کی جانب سے ہمارے پاس عقائد آ رہے ہیں وہ اور ہیں. اسی لیے ان زیارات کے خاص ریکیپ کہ مثال کے طور پر ایک جملہ جو مسلسل میں اور آپ زیارات میں پڑھتے ہیں وہ کیا، ابھی انت و امی، مولا میری جان میرے ماں باپ آپ پر نثار ہو جائیں. بہت اہم ترین جملہ ہے. اس کا ایک فلسفہ ہے، کیوں کہا مولا نے اور کیوں ہمیں سکھایا. پھر ایک جملہ ہے کہ مولا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتی. یہ جو جملہ میں اور آپ کہتے ہیں اس جملے کا معنی مفہوم کیا ہے. اور ایک جملہ اشہدو کی صورت میں اور آپ کہتے ہیں کہ مولا اشہدو انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، مولا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، نماز کو ادا کیا، زکوٰۃ ادا کی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا. توجہ ہے آپ مومنات کی، توجہ رکھیے. ایک صلوات پڑھ دیں بیدار محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرا آپ مومنات سے ایک سوال ہے، اور سوال بہت اہم ہے. اور سوال یہ ہے کہ گواہی انسان کب دیتا ہے؟ جب وہ کسی چیز کا آئی وٹنس ہو، جب اس نے اپنی نگاہوں سے کسی واقعے کی موجودگی کو دیکھا ہو، تب وہ انسان گواہی دیتا ہے. لیکن جب میں اور آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں مولا میں گواہی دیتی ہوں، تو کیا آپ میں سے کوئی 61 ہجری میں تھا؟ نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہم گواہی دیتے ہیں مولا میں گواہ ہوں، آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا نہیں تو آپ یہ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ گواہی دینے کا ایک فلسفہ یہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی گواہی میں اور آپ دیتے ہیں اگرچہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہوتا. ایسا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر آپ لمحہ بلمحہ سانس لیتی ہیں، سانس کا وجود کسی نے دیکھا ہے؟ آکسیجن دیکھی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ دیکھی ہے نکالتے ہوئے؟ نہیں. لیکن انسان گواہی دیتا ہے بھائی میں ہوں، زندہ ہوں، سانس لے رہا ہوں. تو یقیناً کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے اور آکسیجن بھی ہے. درد کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی درد ہوتا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بھائی میرے درد ہے. تو اشہدو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود ہم گواہی دیتے ہیں. یہاں تک آپ میرے ساتھ آئیں تو مجھے اور آپ کو تاریخ کا ایک کردار وہ بھی یاد آیا کہ رسول کے زمانے میں ایک صحابی جن کا نام خزیمہ ابن ثابت ہے. توجہ. اور یہ ایسے صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا یہ صحابی آرڈینری صحابی نہیں ہے، معمولی صحابی نہیں ہے. یہ صحابی ایسے ہیں کہ ان کی گواہی وہ شہادتیں 2 کے برابر ہے. یعنی یہ ایک بندہ ہوگا مگر 2 کی گواہی دے گا. کیوں؟ آپ کے ذہن میں واقعہ آ گیا کہ جب مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا اور اس نے رسول خدا سے ایک ڈھیل کی، گھوڑا لے کر آیا تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ
میں آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے ڈیل کی, گھوڑا لیا, اس سے خریدا, پیسے نہیں تھے. رسول اللہ گھر گئے, کہا میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں, جب تک یہیں رہنا. بس ایک مرتبہ وہ انتظار کرنے لگا, اتنے میں کچھ منافقین آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا, اتنے سستے داموں میں محمد مصطفیٰ کو اتنا عرب کا اعلیٰ گھوڑا بیچ دیا. جیسے یہ جملہ کہا تو کہتا ہے کہ دیکھو آؤ, میں تمہاری ڈیل کراتا ہوں کسی ایسے سے جو اسے بہترین داموں میں تم سے خرید لے. تو کہتا ہے کیا کروں, میں نے تو رسول اللہ کو بیچ دیا. جیسے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ کہا کہ کوئی بات نہیں, تم فراموش کر دینا اور رسول سے مکر جانا کہ تم نے یہ ڈیل کی ہی نہیں تھی. بس ایک مرتبہ رسول اللہ ادھر سے پیسے لے کر آئے. جیسے ہی پیسے لائے تو رسول نے کہا لو پیسے تمہاری اور ہماری ڈیل ہوئی تھی گھوڑے کی. کہا کون سی ڈیل؟ اب کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو صادق اور امین نبی کو جھٹلا دے. جیسے ہی کہا کون سی ڈیل؟ کہا رسول خدا نے ہم نے تم سے ابھی گھوڑا نہیں لیا تھا. کہا نہیں, کیسا گھوڑا؟ اتنے میں خزیمہ ابن ثابت آہستہ آہستہ خرامہ اس بز میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہونے کے بعد جملہ کہتے ہیں یہ سن رہے تھے کہ یہ مکر رہا ہے اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تم سے گھوڑا خریدا تھا. تو یہ خزیمہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں, توجہ جہاں سے ہماری بات چلی تھی, اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے تم سے گھوڑا خریدا تھا. یہ منکر کہتا ہے کہ تم تو اس وقت تھے نہیں. رسول بھی کہتے ہیں ہاں خزیمہ تم تو اس وقت تھے نہیں جب ہماری ڈیل ہوئی تھی. تو خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سوچتا ہوں آپ وہ ہیں جس نے ہمیں توحید سکھائی, جس نے ہمیں نبوت سکھائی, جس نے ہمیں جنت جہنم بتائی. یا رسول اللہ اگر ایک گھوڑے پہ شک کروں گا ہاں تو میری ساری کی ساری توحید گئی, نبوت گئی, تمام عقائد گئے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے خزیمہ تم نے اتنی اوج اور کمال بلندی کی معرفت کا منظر پیش کیا ہے, اب تمہاری گواہی ایک نہیں بلکہ تم دو شہادتین ہو, تمہاری گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے. یعنی یہ جو آپ مسلسل کہتی ہیں دیارات میں اشہدو انکا قد اقمت الصلاۃ, یعنی میں اور آپ اپنے عقائد کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا میں گواہ ہوں. آپ زیارت اہل یاسین پڑھتی ہیں, آج روز جمعہ ہے, کہ مولا میں گواہ ہوں اشہدو انکا جنت حق والنار حق والمرصاد حق, کہ مولا میں گواہ ہوں جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے, پل صراط بھی حق ہے, میزان بھی حق ہے. یعنی یہ جو مسلسل گواہیاں ہیں یہ ہمارے عقائد کو ریفریش کرنے کے لیے. لہٰذا احسان ہے اہل بیت اطہار کا جنہوں نے یہ حسین زیارات ہمیں تعلیم فرمائی کہ آخر الزمان میں کوئی انسان اس انداز سے اپنے عقیدے کو ڈگمگاتا نہ پھرے کہ میں کہاں جاؤں اور کس طرف جاؤں. نہیں, اہل بیت کی زیارات کا خزانہ انسان کے پاس ہے. اور کیونکہ ہمارا موضوع مسلسل یہی ہے اور آج روز جمعہ بھی ہے تو میں چاہوں گی کہ مولا کی بارگاہ میں اس جملے کے حوالے سے ایک اہم ترین روایت آپ کے حوالے پیش کروں اور آپ کے حوالے کرتے ہوئے غیبت میں انسان کی اہم ترین ذمہ داری. دیکھیے یہ جو لفظ ہے شاہد, شہود, مشہود, اشہدو ایک ہی فیملی سے ہیں. شاہد, مشہود یا شہادہ گواہی, حاضر ہونا. تو آپ جانتی ہیں کہ ایک ہے عالم غیب, صحیح ہے, اور ایک ہے عالم شہود. عالم غیب انسین, جسے آپ نے دیکھا نہیں ہے. مثال کے طور پر اس فرش ادا پر جتنی مومنات ہیں اس سے زیادہ ملائکہ یہاں موجود ہیں. یہ ہے غیب, یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. لیکن ہمارا ایمان ایک ہے عالم غیب, ایک ہے عالم شہود, یعنی جو سین ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کی موجودگی کا آپ احساس کرتے ہیں. تو زمانے کے امام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ پردہ غیبت میں ہیں اور خدا انشاءاللہ جلد سے جلد امام زمان کا ظہور فرمائے. اللہم صلی سلوات ایک اور بیدار پڑھے اور تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جگہ ہے, بہت جگہ ہے, تھوڑا تھوڑا. بارے دیگر بلندتر نعرہ صلوات. اللہ بارے دیگر بلندتر.
ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر. تو ایک ہے عالم غیب، ایک ہے عالم شہود. عالم غیب جو آپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، عالم شہود جسے آپ دیکھتے ہیں. مولا امام زمان پردہ غیبت میں ہے، اور وہ روایت جو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول خدا نے سے جب جناب جابر نے سوال کیا تھا، جابر عظیم جلیل القدر صحابی، کہ مولا یہ بتائیے یا رسول اللہ کہ وہ آخری حجت جب اس کی غیبت اتنی طولانی ہوگی تو اس موقع پر کیا ہوگا، کیسے ایک انسان اپنے غائب امام سے فائدہ حاصل کرے گا. تو اس وقت رسول اللہ کا وہ حسین جملہ کہ جو آج تک جس جملے کی تشریح ہو رہی ہے واقعہ، اس تشبیہ سے کیا مراد ہے، اور اس تشبیہ پر اتنے علماء نے بحث کی ہے کہ واقعاً جتنی اس پہ بات ہو وہ کم ہے. کہ رسول نے فرمایا تھا جابر بالکل اسی طرح جس طرح سورج جب بادلوں کے پیچھے چھپ جائے اور اس کی روشنی جیسے انسان کو چھپنے کے بعد فائدہ دیتی ہے، ایسے ہی ہماری آخری حجت انسان کو فائدہ دے گی. اب دیکھیں یہاں پہ بہت ساری تفاسیر ہیں، لیکن میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ جب آسمان پر سورج ہوتا ہے اور بادل اسے ڈھانپ لیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی موجودگی انسان کو محسوس ہوتی رہتی ہے، چاہے انسان کہیں بھی چلا جائے اس کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے. لیکن ایک اور تفسیر جو علماء پیش کرتے ہیں وہ کس طرح فرماتے ہیں کہ سورج اپنے آپ میں ایک حقیقت رکھتا ہے، سورج اپنے آپ میں ایک حقیقت رکھتا ہے اور تمام سیاروں، تمام ستاروں، تمام کہکشاؤں کے ساتھ اپنے آربٹ میں طواف کرتا ہے. اگر ذرہ برابر سورج کی گردش میں خلل آ جائے تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. فرمایا بالکل اسی طرح ہمارا آخری امام جو پردہ غیبت میں ہے اس سورج کی مانند ہے جس کی موجودگی اتنی اہم ہے چاہے وہ بادلوں کے پیچھے ہو، اگر وہ نہ ہو تو ساری زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے. آپ دعائیں ندبہ میں پڑھتی ہیں مولا آپ کے سبب سے زمین و آسمان اپنے مقام پر قائم و دائم ہے، لہٰذا ایک ایک لمحہ جو میری اور آپ کی گردش ہے، گردش لیل و نہار ہے، یقیناً یہ وجود امام علیہ السلام کا صدقہ ہے چاہے آپ پردہ غیبت میں ہوں. اور اب میں یہاں وہ جملہ جو بڑا اہم ترین جملہ ہے غیبت امام میں مشہود کا اور شہدہ کا، کہ روایت ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام سید الساجدین، امام زین العابدین زمانہ ہے، اور آپ کے ایک صحابی جن کا نام ہے ابا خالد کابلی، بہت عظیم صحابی ہیں، اور ایسے عظیم صحابی ہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی یقیناً کہ چوتھے امام جب واپس مدینہ آئے تھے تو اس موقع پر کوئی آپ کی امامت کا قائل نہیں تھا اور الگ الگ لوگوں نے فرقے بنائے تھے. تو ایسے عالم میں بہت سارے امام کے صحابی ایسے تھے جو کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے تھے، یعنی امام کی امامت کو نہیں، کوئی محمد حنفیہ کی امامت کو مان رہا تھا، کوئی حسن مصنع کی طرف جا رہا تھا. تو چوتھے امام کی جو امامت کا زمانہ ہے وہ ایسا زمانہ ہے کہ ابھی امام اس انداز سے علل اعلان امامت کا اعلان بھی نہیں ہوا اور لوگوں کے درمیان مختلف فرقے آ گئے. تو یہ ابو خالد پریشان ہیں اور لوگ جب دوسری طرف جا رہے ہیں اور لوگوں سے اپنے سوال کر رہے ہیں کہ بتائیں ہم چاہتے ہیں کہ اس دین کی جانب آئیں، ہمیں بتائیں اصل امام کون ہے، اور مختلف سوالات کے ذریعے سے لوگوں نے کیا کیا، امامت کو پہچاننا چاہا. تو ابو خالد کہتے ہیں میں بھی گیا. کس کے پاس گیا؟ حسن مصنع کے پاس جاتا ہوں، کبھی کبھی محمد حنفیہ کے پاس جاتا ہوں اور پریشان ہوں، سوچتا ہوں کہ اصل امام کون ہے. تو ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ ابا خالد کہیں اور نہیں گئے، محمد حنفیہ کے پاس. جیسے ہی گئے تو جانے کے بعد سوال کیا کہ میرے یہ سوال ہے. تو یہ کہتے ہیں مجھے کوئی قابل اعتبار جواب نہیں ملا. اتنے میں مدینے کی ایک گلی میں آیا، میں نے دیکھا اس گلی میں ایک گھر اور اس گھر کے باہر چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام
دیکھا اور جملہ کہا، میں نے امام کو سلام کیا. ابو خالد کہتے ہیں جیسے ہی سلام کیا تو ایک مرتبہ امام نے جس نام سے مجھے پکارا وہ کیا تھا؟ وعلیک السلام یا کنکر. میں پریشان کہ میرا نام ابو خالد، یہ کنکر والا نام تو یا میری ماں کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے یا میرے خدا کو پتہ ہے. کہا کہ اے مولا، یہ نام تو ایسا نام ہے، یہ راز صرف میں جانتا ہوں یا میری ماں جانتی ہے یا خدا اس بات کا شاہد ہے. تو امام کہتے ہیں کہ اے کنکر، اے ابو خالد، یاد رکھو ہم ہی امام وقت ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں مولا میں سمجھ گیا آپ امام وقت ہیں، اب آپ کے در کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. تو دو چیزیں ایسی ہیں آج تک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تمام لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں اہل بیت اطہار سے. کون سی دو چیزیں؟ ایک ان کا علم ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار کی شجاعت ہے. جناب امیر کی شجاعت، جن کے لیے ابن ابی الحدید معتدلی کہتے ہیں کہ علی کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ علی جب بھی کوئی ضرب چلاتے تھے تو وہ ضرب اپنے آپ میں ایک نئی ضرب ہوتی تھی. اس سے پہلے یہ ضرب علی نے ماری ہی نہیں تھی اور کائنات میں کسی نے یہ ضرب نہیں چلائی تھی. جو ضرب علی چلاتے ہر دن اور ہر وجود میں اپنے آپ میں ایک نئی ضرب ہوا کرتی تھی. کوئی اور نہیں، ابن ابی الحدید معتدلی، جس کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے. تو ایک شجاعت اور ایک آج تک اہل بیت اطہار کا علم، یہ دو وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آج تک لوگ مذہب حقہ کو قبول کرتے ہیں. تو ابا خالد ایک مرتبہ چوتھے امام کی بزم میں تھے جب انہیں حق اور حقانیت پتہ چل گئی. اور چوتھے امام کی بزم ہے، توجہ کیجیے گا، اور زمانہ جس زمانے کا ذکر ہے وہ آخر الزمان ہے اور جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ آپ بزم میں سید الساجدین میں زمانے کے امام کا تذکرہ، منتظر امام کا تذکرہ، آخر الزمان یعنی اس زمان کا تذکرہ، آپ مومنات کا تذکرہ. کیا تذکرہ؟ ایک مرتبہ جب ابو خالد نے سوال کیا مولا آپ کے بعد کون ہے جس پر اللہ نے لوگوں کی ہدایت رکھی ہے؟ کہا میرے بعد میرا بیٹا ولدی محمد اسمہ فی الزبور باقر، میرا بیٹا محمد جس کا نام زبور میں باقر ہے. کہا اس کے بعد، کہا ان کا بیٹا جعفر کہ جن کا نام جعفر اور آسمان والے صادق کے نام سے جانتے ہیں. اور پھر یہاں تک امام نے ایک ایک امام کا تذکرہ کیا اور پھر بات آئی میرے اور آپ کے آخری امام حجت اللہ بقیت اللہ امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. کس کی بات آئی؟ آپ کے اور میرے آخری امام. جیسے ہی بات آئی تو امام نے فرمایا کہ اے ابا خالد یاد رکھو پروردگار عالم اپنی ہدایت کو ہمارے اس آخری بیٹے سے تمام کرے گا. اور یاد رکھو ان کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں گے، یعنی وہ بولیں گے کوئی امام ہے ہی نہیں جو آ ہی نہیں رہا. لیکن ایسے میں کچھ گروہ ایسے ہوں گے کہ جو ان کی غیبت پر یقین رکھیں گے اور ان کے ظہور کے منتظر ہوں گے. اور پھر چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کا رتبہ، ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ اولو کلہ من اہل الزمان، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے. کون؟ آپ مومنات جو امام زمان کے انتظار میں ہیں اور ان کی غیبت میں اپنی زندگی گزاریں اور یقین کامل رکھتے ہیں کہ ظہور ہوگا اور ضرور ہوگا. تو روایت کہتی ہے کہ مولا، ابو خالد کہتا ہے مولا پھر ہم میں کیا کمی رہ گئی؟ ہم بھی آپ کے صحابی، آخر الزمان میں رہنے والے بھی آپ ہی کے صحابی ہیں اور منتظر امام ہیں، تو ہم میں تو کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی. امام فرماتے ہیں کہ آخر الزمان کے لوگوں کو خدا نے ہر زمانے کے لوگوں سے جو افضل رکھا ہے، افضل مکرم رکھا ہے، اس لیے کہ توجہ کیجیے گا ان اللہ اعطاہ من عقول والافہام والمعرفہ، خدا نے آخری زمانے کے لوگوں کو ایک اسپیشل عقل سے نوازا ہے، اسپیشل معرفت سے نوازا ہے، اسپیشل فہم سے نوازا ہے. توجہ آپ کی بات ہے.
جیسے ہی کہا نا مولا کیا اسپیشل ہے اس میں، کہا کہ ان کی اسپیشل عقل، اسپیشل معرفت، ان کا اسپیشل فہم، اس کی دلیل یہ ہے کہ ما سارت فی غیبتہ کمثل شہود، وہ آخری امام کی غیبت کو ایسے جانتے ہیں جیسے ان کے سامنے ان کا حاضر امام موجود ہو۔ شایان شان ایک بلندر نعرہ صلوات، مزید آپ سے مٹ سکتی مومنات افضل ہیں، کیوں؟ ان اللہ اعطا من العقول والافہام والمعرفہ، اللہ نے انہیں خاص عقل، خاص معرفت، خاص فہم سے نوازا ہے، اور وہ خاص کیا ہے کہ غائب امام ان کے لیے ایسا ہے جیسے حاضر ہے، وہ اس کی موجودگی کو گویا دیکھ رہے ہوں۔ اب سمجھ میں آیا علی ابن ابی طالب کا جملہ، میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ حسین ابن علی کا دعائے عرفہ کا جملہ، اے پروردگار تو غائب کب تھا کہ تجھے دیکھنے کی بات ہو۔ توجہ کی آپ نے؟ یعنی میں مثال کے طور سے بات کو واضح کروں کہ دیکھیے جب میں اور آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں کعبے کی طرف، تو کہا جاتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو جب آپ منہ کرتی ہیں کعبے کی طرف تو کیا دکھتا ہے قبلہ؟ نہیں دکھتا، غیب میں ہے، لیکن یقین ہے اسے آپ حاضر و ناظر جانتی ہیں۔ ایسے ہی فرمایا چوتھے امام نے، اللہ نے انہیں اسپیشل اس لیے رکھا ہے کہ ان کے نزدیک غائب امام ایسا ہے جیسے وہ اپنے امام منتظر کو لمحہ بلمحہ دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا صرف یہاں بات نہیں رکی، آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں المخلصون، یہی وہ لوگ ہیں جو خالص اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں۔ پھر فرمایا شیعۃ حق، یہی وہ ہیں کہ حق ہے، یہی شیعان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور پھر تیسرا جملہ فرمایا دعواہ اللہ الی دین اللہ، یہ وہ ہیں سرًا و جہرًا، یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی جانب بلانے والے ہیں، چاہے سرًا چاہے جہرًا، چاہے علانیہ چاہے چھپ چھپا کر، ہر طرح سے یہ وہ ہیں جو ہر انسان کو دین خدا کی جانب یعنی بقیت اللہ کی جانب بلانے والے ہیں۔ لہٰذا جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، شاہد، شہود، اشہدو، گواہی دینا، شاہد، مشہود ہونا، آخری زمانے کے لوگوں کی خاص خصوصیت یہ ہے منتظر کی کہ غائب امام ان کی نگاہوں میں ایسا ہے جیسے وہ شاہد ہوں، اپنے امام کے گواہ ہوں اور اسے دیکھ رہے ہوں۔ اب یہاں تک آپ پہنچ گئے میرے ساتھ، تو ظاہر ہے کربلا ہماری درسگاہ ہے، اور میں ایک مثال آپ کی خدمت میں کربلا سے پیش کروں اور بات کو تمام کروں کہ کربلا میں یہ جو مثال ہے اور یہ جو روایت ہے امام کی، آج انسان کہتا ہے کیا کرے، مومن پریشان ہے، منتظر امام ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کس ڈائریکشن میں جائے، اور بہت سارے ایکسکیوزز لے کر آتا ہے، میں کیا کروں تو کیسے امام کی خدمت کروں۔ بصرہ میں جب امام حسین نے خط لکھا، بصرہ کے قبائل کے نام 5 قبائل، اور جب ان کے نام امام حسین نے خط کو تحریر کیا، تو بصرہ میں ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ماریہ بنت سعد۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کا گھر شیعت کے لیے مرکزی گھر ہے، اس نے اپنے گھر کو کھولا تھا، اور فضائل اہل بیت اطہار کا احیاء اسی ماریہ کے گھر سے ہوتا تھا، یعنی جو اپنے گھر کو کھولتے ہیں فضائل اہل بیت ہوتے ہیں، وہ ماریہ کی سنت اور سیرت ہے۔ تو جیسے امام نے خط لکھا تو ماریہ کا گھر تھا جہاں وہ خط پڑھا گیا، ایک قاصد جس کا نام سلمان تھا، اس کے ہاتھوں امام نے یہ خط بھیجے تمام قبائل کے نام۔ تو ماریہ نے اپنے گھر میں یہ خط پڑھا امام کا، قاصد نے خط سنایا، اور لوگ جمع ہو رہے تھے ماریہ کے گھر، آ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن واپس جا رہے تھے، توجہ کیجیے گا۔ اور ماریہ کہتی ہے ایسا ہو رہا تھا، وہ میرے گھر میں بیٹھ رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کا انٹرسٹ ختم ہو رہا تھا کہ امام وقت نے بلایا ہے، آ رہے تھے، چائے پی رہے تھے اور واپس جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایسے عالم میں کہ جب ان لوگوں کا انٹرسٹ زمانے کے امام ابا عبداللہ کے لیے ختم ہوتا جا رہا ہے،
تو ایک مرتبہ رونے لگی. لوگوں نے پوچھا رونے کا سوال. اچھا یہ خاتون ایسی ہے بصرہ کی جو بہت امیر خاتون ہے لیکن بیوہ ہے. اس کا شوہر اور اس کے بچے تمام امیر المومنین کے ساتھ ایک جنگ میں شہید ہوئے، لیکن اس کے پاس ایسٹس بہت ہے، مال بہت ہے، دولت بہت ہے. تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں اور مسلسل لوگ میرے گھر آ رہے ہیں لیکن کوئی آگاہی نہیں ہے، مولا کی بارگاہ میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں کرتا. اور مسلسل جب یہ رونے لگی تو اس نے کہا، کسی نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے اہل و عیال کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، اور کسی نے کہا ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے. تو اس نے کیا کیا، اپنے گھر میں اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ 30,000 گولڈ کوائنس سونے کے سکے لے کر آؤ. اور اس نے وہ سونے کے سکے لا کر رکھ دیے. کہا اس میں سے جو جس کو چاہیے وہ لے، اور کربلائے معلیٰ بارگاہ ابا عبداللہ کے لیے رواں دواں ہو جائے. کوئی ایکسکیوز نہیں تھا. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی مولا کی بارگاہ میں جانے کے لیے اس نے تمام راستوں کو بند کر دیا. نہیں، اب جانا ہے. دعوات الی دین اللہ سرًا و جہرًا، آخری زمانے کے مومنوں کی نشانی. یہ دین کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو سرًا و جہرًا، چاہے ظاہری اعتبار سے چاہے چھپ چھپا کر. کوئی راستہ اپنے لیے بند نہیں سمجھتے، ہر راستہ ان کے لیے کھلا ہے امام زمان کی مدد اور نصرت کا. اور چاہے غیب میں ہو چاہے امام سامنے ہو، ہر اعتبار سے یہ اپنے وجود کو پیش کرتے ہیں بارگاہ امام میں. خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسی انداز سے مولا کی بارگاہ میں میں اور آپ آگے بڑھتے رہیں. اور میں چاہتی تھی، آج روز جمعہ بھی ہے، ایک موضوع ہے اور بڑا اہم موضوع ہے. آپ میں سے جو سرچ کرنا چاہے اس پر ضرور سرچ کیجئے کہ ہمارے ائمہ کے کچھ خطوط ہیں. ہر امام کا کوئی نہ کوئی خط ہے. جیسے امام حسین کے خطوط ہیں، لیٹرز ہیں، ایسے ہی میرے اور آپ کے زمانے کے امام کے کچھ لیٹرز ہیں جو امام نے غیبت صغریٰ میں اور امام نے غیبت کبریٰ میں پیش کیے. تو میں چاہتی ہوں ایک توقیق، ایک لیٹر آپ کے حوالے کروں اور منزل مصائب پر آ جاؤں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور ایک شخص ہے یوسف شاشی نام کا، اور یہ ہے غیبت صغریٰ کے زمانے میں. اور غیبت کبریٰ میں ظاہر ہے کہ امام نے خط لکھا. غیبت صغریٰ میں تو انسان کے پاس یہ جواب ہوتا ہے کہ امام کے کچھ نائب تھے خاص امام، ان سے خط و کتابت کے ذریعے لوگوں کو، پبلکلی امام نہیں ہے لیکن نائبین کے ذریعے سے امام کی خط و کتابت کا یہ سلسلہ ہے. لیکن ایک خط شیخ مفید کے نام امام زمان نے لکھا جو کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کا تعلق غیبت کبریٰ سے. اور کس طرح سے مخاطب کر کے کہا کہ مفید ہمارے شیعوں کے لیے مفید ہے. کوئی ایسا ہو جسے خود زمانے کا امام کہتے یہ مفید، شیخ مفید ہمارے شیعوں کے لیے مفید ہے. خدا ہمیں بھی اپنی شیعت کے لیے مفید ہونا نصیب فرمائے. تو غیبت صغریٰ کے زمانے میں ایک خط یوسف نامی شخص نے لکھا اور اس کا امام سے اچھا رابطہ تھا. تو اس کے بدن میں ایک بیماری ہوئی، اور ایسی بیماری تھی جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا. اور وہ کہتا ہے کہ انفقت مالت، میں نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا لیکن بیماری صحیح ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی. تو میں نے خط لکھا الی مولانا صاحب الزمان، اپنے آقا و مولا امام زمان کے نام. اور جب وہ خط لکھا تو میں نے اس میں تحریر کیا، کچھ نہیں مانگا مولا سے شفا دے دیں، مولا یہ کر دیں، نہیں. ایک جملہ لکھا، مولا ایک مرض میں مبتلا ہوں، اسألہ الدعاء، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. ہاں، جسے امام زمان کی دعا نصیب ہو جائے. آپ دعا امام زمانہ پڑھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے خود زمانے کے امام ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. فلسفہ ہے، مسلسل ایک فلسفہ ہے. جیسے اس نے کہا مولا اسألہ الدعاء، میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. ایک بیماری نے جکڑ لیا تو امام نے ایک لائن کا لیٹر تھا، امام نے ایک لائن کا جواب دیا. اور کیا جواب تھا؟ امام نے ارشاد فرمایا وعلیک السلام یا یوسف، یوسف تم پر بھی ہمارا سلام ہو. امنک اللہ بالعافیہ، اللہ تمہیں تمہارے مرض سے نجات دے.
ایک دعا مانگی تھی اس نے، مولا اسألہ دعا، مرض کے لیے دعا مانگتا ہوں، لیکن مولا نے کہا اللہ تمہارے مرض کو بھی دور رکھے، جعلک اللہ معکم فی الدنیا والآخرہ، اور تمہیں دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رکھے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رکھے، جسے زمانے کی امام کی دعا مل جائے خدا انشاءاللہ اس بزم میں خاص بارگاہ امام زمان سے وہ لطف اور نظر عنایت ہو جائے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی بارگاہ جناب ابوالفضل عباس میں جانا ہے، تو آپ جانتی ہیں کہ جناب امام زمان کی موجودگی وہاں حتمی ہے جہاں ذکر ابوالفضل العباس، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں امام زمان کی ایک دعا ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کاموں میں رکاوٹ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سارے مسائل یہیں آ کے رک گئے، تو ہمارے آپ کے مولانا صاحب الزمان سے ایک دعا ہے جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی، بہار میں یہ دعا موجود ہے، اس کے علاوہ قصص الانبیاء قطب راوندی نے اسے اپنی کتاب میں لکھا، اور دعا ایسی حسین دعا ہے، واقعاً 2 لائن کی دعا ہے لیکن کیا باکمال دعا ہے۔ اس میں امام زمان دعا کے جملے ارشاد فرماتے ہیں، یا من اذا تضایقت الامور، اے پروردگار کہ جب تمام راستے بند ہو جائیں، فتح لنا بابا، تو پروردگار تو ہی وہ ہے کہ جو تمام بند راستوں کو کھولنے والا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر جملہ ہے لم تذهب، پروردگار عالم میرے لیے ایسی جگہ سے راستہ بنا کہ جہاں پر کسی کا وہم اور ادراک نہ پہنچے، فصلی علی محمد و آل محمد، تو درود بھیج محمد اور آل محمد پر۔ یعنی یہ 2 لائن کی دعا، اور بالکل اس کا تعلق قرآن کی اس آیت سے جو سورہ طلاق کی آیت آپ پڑھتی ہیں، پروردگار وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، خدا پر جو توکل رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے بند راستوں میں سے اس کے لیے نجات کا راستہ کھولتا ہے۔ لہٰذا یہ امام زمان علیہ السلام کی دعا انتہائی مجرب۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں مشکلات کے حل کے لیے، مصائب شدائد میں انسان کیا کرے، تو امام زمان کی یہ دعا آپ کو ایزیلی انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔ اس دعا کی تلاوت اپنی زندگی میں رکھیے اور امام زمان سے دعا کی درخواست کریں گے۔ کس کا واسطہ دے کر؟ آپ کے جد ابوالفضل العباس کا واسطہ دے کر، اس لیے کہ ابوالفضل العباس اس ہستی کا نام ہے کہ چھٹے امام نے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں بار بار کربلا معلیٰ جانا نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ تصور میں کربلا چلیے گا۔ جب آپ کربلا جاتی ہیں تو سب سے پہلے علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان امام حسین کی دری میں داخل ہونے سے پہلے جائے باب حسین کی دری پر، یعنی ابوالفضل العباس کی دری پر، اور وہاں جا کر زیارت پڑھے اور اذن زیارت لے مولا حسین کے روضے پر جانے کے لیے۔ تو آپ ایک مرتبہ تصور کیجئے کربلا میں ہے، خدا نے ہمیں زیارت نصیب فرمائی ہے، اور آپ جناب عباس کے حرم میں داخل ہو رہی ہیں بین الحرمین سے۔ میں دیکھ رہی ہوں مومنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ خدا انشاءاللہ بار بار ہمیں کربلا جانا نصیب فرمائے۔ جن کے ویزے رکے ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو جب کربلا جائیں اور بین الحرمین سے ہوتے ہوئے جناب عباس کے روضے میں باب قبلہ سے آپ مومنات انٹر ہو گئیں، آپ نے جناب عباس کا زیارت نامہ اٹھایا اور کھولنے کے بعد چھٹے امام نے جو زیارت تعلیم دی ہے آپ نے وہ پڑھنا شروع کی۔ کیا کہا؟ سلام اللہ عباس، آپ پر کسی اور کا نہیں، اللہ کا سلام۔ سلام الملائکۃ المقربین و انبیاء المرسلین، اے مولا عباس انبیاء کا سلام، رسولوں کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام، سب کا سلام ہو آپ پر۔ اور پھر تھوڑا اور آپ نیچے آئیں تو آپ نے کہا مولا لعن اللہ من قتلک، خدا اس پر لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا۔ ایک گروہ یہ ہے۔ میں ایک دعویٰ کرتی ہوں اور پھر دلیل دیتی ہوں۔ دعویٰ یہ ہے کہ عباس کی معرفت حاصل کرنا ہم پر واجب ہے۔ واجب کیوں واجب ہے؟ چھٹے امام کی زیارت کے مطابق۔ لعن اللہ من قتلک، چھٹے امام فرماتے ہیں خدا اس پر لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا، خدا اس پر بھی لعنت کرے جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہو گیا۔ اور تیسرا گروہ جس پر امام لعنت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ لعن اللہ جہل حق،
مولا کہتے ہیں اے میرے جد عباس، اس پر بھی لعنت ہو جو آپ کے حق سے آشنا نہیں ہے، آپ کے حق کی معرفت نہیں رکھتا۔ علماء فرماتے ہیں عباس ومل ادراک ما عباس، تم کیا جانو عباس کیا ہے۔ عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے، خورشید سے پہلے کرم لطف و عطا ہے، ثابت قدم جادہ تسلیم و رضا ہے، شمشیر خدا ہے خلف شیر خدا ہے، کس شوق سے صدقے ہوا فرزند نبی کے، قربان علمدار حسین ابن علی کے۔ جس طرح سے بچوں پہ فدا رہتے تھے سرور، ان کو بھی اسی طرح سے تھا عشق برادر، حضرت کو بھی پیارے تھے یہ بچوں کے برابر، فرماتے تھے جانو دل شبیر ہے عباس، قوت ہے میری اور میری شمشیر ہے عباس۔ اور یہ قوت کب ختم ہوئی؟ جب عباس نے گھوڑے سے گر کر سلام کیا، غلام کا آخری سلام قبول۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے جناب عباس، آپ کی شہادت تو دور کی بات ہے، آپ کی رخصت ہی اتنی سخت ہے۔ علماء نے تمام مکاتب میں لکھا کہ جب کربلا میں 3 موقع ایسے آئے کہ جس پر حسین نے بلک بلک کر گریا تھا۔ روایت کہتی ہے فبکا بکاء شدیدا، یعنی حسین کا گریا ایسا تھا کہ شدید گریا، ایسا لگتا تھا حسین کی روح پرواز کر جائے۔ پہلا وقت کہ جب قاسم آخری رخصت کے چچا اور بھتیجے دونوں لپٹ کر اتنا روئے دونوں پر غشی طاری ہوئی۔ دوسرا موقع جب حسین کا کڑیل جوان علی اکبر آخری رخصت کے لیے آیا، ایسا لگتا تھا حسین کی روح پرواز کر جائے۔ اور تیسرا موقع عزاداروں جب شیر جری نے فرات سے صدا دی آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو، عزاداروں جملہ سنیں گے، مقتل کے الفاظ حسین نے 3 قیاموں کے جملے سنے، کہے اپنی کمر کو تھاما، جملہ کہا الآن انکسر ظہری و عباس وشمت بعدوی یا عباس وقلت حیلتی یا عباس۔ عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس تیرے جانے سے تدبیریں ختم ہو گئی، عباس تو چلا گیا دشمن تانے دیتا ہے، ارے بلاؤ اس کو جس کے سہارے زینب اور سکینہ کو لے کر آئے تھے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، اجرکم علی الدہرا، بی بی فاطمہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ ہاں عزاداروں، جب وہ وقت آیا نا عباس کی لاشے پر حسین پہنچ گئے، نہ جانے بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ گفتگو تو بہت اہم ہے نا، جب عباس نے کہا تھا آقا جب دنیا میں آیا تھا ماں نے بتایا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، لیکن مولا جب جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں آخری بات جاتے ہوئے بھی آپ کے چہرے کی، لیکن مولا کیا کروں، ایک آنکھ میں خون ہے ایک آنکھ میں تیر ہے، مولا زحمت نہ ہو تو آنکھ کا خون صاف کیجیے گا۔ اور مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے۔ حسین نے خون صاف کیا، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کا دیدار کیا، عباس کی پیشانی پر موت کا پسینہ آیا، عباس نے ہچکی لی، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، روح پرواز ہوئی عباس کی۔ وصیت کے مطابق عباس کا لاشا فرات پر ہے، علم عباس کو سنبھالا، ادھر سے سکینہ دیکھ رہی تھی، تمام بچوں کو جمع کیا تھا، بچوں میرا چچا دیکھو کوئی اب ہائے پیاس نہ کہنا، لیکن عزاداروں سکینہ نے دیکھا علم آیا، علمدار نہ آیا، پوچھنے کی ہمت نہیں، حسین میں بتانے کی ہمت نہیں۔ ایک مرتبہ حسین عباس کے خیمے میں پہنچے، عباس کے خیمے کے ستون کو گرایا، کہا زینب میرا بھائی فرات پر مارا گیا، بی بی عالم کے گرد
سکینہ کا واسطہ جس نے عباس کے بعد اتنے تماچے کھائے، اتنے تازیانے کھائے. حسین نے کہا تھا نا عباس تیرے جانے سے کربلا میں انقلاب آ گیا. وہ آنکھیں جو سویا کرتی تھی وہ جاگا کرتی، عباس وہ آنکھیں جو جاگا کرتی تھی وہ سویا کرتی. عباس جب تک تو زندہ تھا شمر کو نیند نہیں آتی تھی. عباس جب تک تو زندہ تھا سکینہ چین سے سوتی تھی. عباس اب سکینہ ایسی جاگے گی کبھی سو نہ پائے گی. پروردگار تجھے سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، اور اے خدا سکینہ کی اس مظلومیت کا واسطہ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ چلا اور جناب سکینہ کو زینب اپنے باپ کے پامال لاشے سے اٹھاتی ہیں، لیکن سکینہ اپنے باپ کی لاشیں کو چھوڑتی نہیں. یہاں بیٹیاں موجود ہیں، خدا ہر بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ سلامت رکھے. روایت کے الفاظ ہیں زینب نے کہا شمر جب گھروں لے کے آگے بڑھا زینب نے سکینہ کو چھپایا اور کہا بیٹے سکینہ اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میرا بابا مجھے ایک کہانی سناتا تھا ابوذر کی کہانی. اب میرا بابا کہتا تھا ابوذر کو بھی جلا وطن کیا تھا، ان کی بھی ایک بیٹی تھی، اور میرے بابا کہتے تھے پھوپھی اماں جب ابوذر جلا وطنی کے عالم میں عالم غربت اور بیابان میں مارے گئے نا تو اس لمحے پر کوئی موجود نہیں تھا جو ابوذر کی لاش کو دفناتا. اے پھوپھی اماں میرے بابا نے بتایا تھا. پھر ان کی بیٹی چوراہے پر بیٹھ گئی اور وہ کہنے لگی میں صدا دوں گی آؤ لوگوں یہ رسول کے صحابی کا جنازہ ہے کوئی آئے دفنائے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میں بھی اس بیاباں میں بیٹھ کر کہوں گی یہ رسول کا صحابی نہیں ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے، کوئی آئے غسل و کفن دے. پروردگار تجھے سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، اس لہجے کا واسطہ جب بچی نے اپنے باپ کے پامال لاشے کو چھوڑا. ہے خدا جہاں جہاں جو بیمار ہیں بیمار کربلا بیمار مدینہ کے سکتے ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خدایا کچھ نام ہے بلند آواز سے آمین کہیے گا. سرور کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، باقی اعضاء کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جتنے مریض ہیں ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو ممبر سے التماس سے دعا کہتے ہیں پروردگار ہر ایک کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہر مومن مومنہ کے رزق میں وسعت برکت کثرت عطا فرما. اے خدا جو بے اولاد ہیں ہر ایک کو صاحب اولاد فرما. ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار اسرائیل امریکہ کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پروردگار ہمارے تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، خصوصاً شام میں شہزادی زینب کے حرم کی حفاظت فرما. تمام زائرین جو اس وقت جانب کربلا رواں دوا ہیں ہر ایک کی حفاظت فرما. ہمیں بار بار تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تمام دعاؤں کی ایک دعا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ناصران امام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.